میں ڈر رہا ہوں کہ بات اگر تفصیل میں جاؤں تو لمبی بات ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ایک اختصار سے ایک لمبی بات کا چھوٹا سا ٹکڑا بیان کروں, کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے, ایک توحید والا جس کے دل میں واقعی لا الہ الا اللہ ہے, اللہ کا ڈر ہے, لا الہ الا اللہ ہے تو اللہ کا ڈر ہوگا, اللہ کو معبود برحق مان رہا ہے, تو اگر اس سے گناہ ہو گیا تو اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کے اثر سے گناہ کرنے کی بنیاد پر ایک قسم کی شرمندگی ہوتی ہے, ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے. یہ ڈر اور شرمندگی اس کے لیے غیر محسوس نیکی کا کام کرتی ہے. تو ایک آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, اللہ کے جناب میں شرمندگی اور حیا ہے, تو اس کا برائی کرنے کے باوجود اس کے دل کی کیفیت الگ ہوگی. اور ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر خوف سے عاری ہو گیا ہے, اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں, اللہ سے شرم و حیا ہے ہی نہیں, تو وہ گناہ کرنے کے بعد جری ہوتا ہے. آپ کو ایک تجربہ ہوگا, ہم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں کہ بعض گناہ ہم نے جب پہلی مرتبہ کیا یا سچی توبہ کی رمضان المبارک میں کسی خاص موقع پر, اور اس کے بعد ہم نے پھر سے کوئی گناہ کر لیا جس سے توبہ کی تھی, تو وہ جو پہلی مرتبہ جب گناہ ہوتا ہے تو اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے ہمارے دل کی, ہمارے جذبات کی, ایک قسم کی بے چینی, بوجھ کہ ہم نے غلط کیا, صحیح نہیں کیا, توبہ کرنی چاہیے, صاف کرنا چاہیے, یہ دل میں خیال جو آتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے. اب اگر اس پر عمل کر کے بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نور علی نور ہو جاتا ہے. لیکن آدمی اگر ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد تھوڑا پچھتایا, تھوڑا شرمندہ ہوا, تھوڑے دن کے بعد وہی دوبارہ کیا, پھر 7 کیا, تو اب وہ گناہ پر جری ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے, توبہ کر لیا تو صاف ہو گیا, اور نہیں کیا تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے, یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے قرآن کی آیت پڑھی, کلا بل ران علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, رین لگا دیا. ہاں, تو یہ وہی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کا ایمان جس قدر جیسا ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ اعمال میں اس کے درجات کم زیادہ ہوتے ہیں. وَإِلَّا, ورنہ فَكَمْ مِنْ قَائِلٍ, کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن اس کے دل کے ایمان کی کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایمان کا یہ درجہ اور یہ گناہ در گناہ ثواب نہیں مل پاتا. لا الہ الا اللہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن ان کو یہ اجر و ثواب اور یہ درجہ نہیں ملے گا جو اس کو مل گیا, کیونکہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور اس کا ایمان ویسا موجود تھا جس کی بنیاد پر وہ یہ درجہ حاصل کیا. جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مروی حدیث ہے. بہت غور سے سنیے گا, ایک علمی بحث ہے, اور اس کو نہ سمجھ کر مسلمانوں کے کچھ فرقے خارجی وغیرہ, خارجی معتزلہ گمراہ ہو گئے, لیکن میں ابھی اس عقیدے کی اس بحث میں نہیں جاؤں گا. ہاں, انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے وہ شخص جو لا الہ الا اللہ نے, جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی شعیر, وفی قلبہ وزن شعیرۃ من خیر, جو کے دانے کے برابر بھی اگر بھلائی ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا. یخرج من النار, جہنم سے نکلے گا. مطلب پہلے گناہوں کی زیادہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا, جہنم میں گیا, لیکن اس کے دل میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھلائی ہے, بہت تھوڑی سی بھلائی ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ ہو. لا الہ الا اللہ نہیں ہے اگر, تو بندہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا, کبھی بھی, اور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. یہ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں. تو کہا کہ ایک جو کے دانے کے برابر وہ نکالا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ, اور جہنم سے وہ شخص بھی نکلے گا, ہاں, من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر, جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر بھی بھلائی ہو. یہ دوسرا یعنی جو سے بھی کم. وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ, تیسرا جملہ فرمایا کہ جہنم سے نکلے گا. یخرجو بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ نکالا جائے گا. ہاں, جہنم سے نکلے گا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو, وزن
وفی قلبہ وزن ذرۃ من خیر، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو۔ یہ حدیث بھی جو ہے ادھر ادھر کی نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ لا الہ الا اللہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ میں اگر تھوڑی سی بھی خیر موجود ہے تو آدمی جہنم میں جانے کے باوجود جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم میں جانے سے ہی محفوظ رکھے۔ ہاں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ملاحظہ فرمائے۔